نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہمارا لیسن نمبر ہے 31، 31 نمبر، سبق نمبر 31، اور ہم پریکٹس کر رہے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پچھلے سیشنز میں، عربی زبان کی جو اساسیات ہیں، خاص طور پر فعل ماضی اور فعل مضارع، تو اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائے۔ تو ضروری یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ یہ ایک پیراگراف ہے اور اس کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ سعید محاسب۔ سعید ایک اکاؤنٹنٹ ہے، محاسب کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو۔ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ایسے پڑھتے ہیں نا، سعید محاسب، لیکن جب آپ وقف کرتے ہیں نا عام طور پہ عربی میں، تو پھر آپ ایسے پڑھیں گے سعید محاسب۔ سعید از این اکاؤنٹنٹ، سعید ایک اکاؤنٹنٹ ہے۔ یعمل، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یعمل، یعمل وہ کام کرتا ہے۔ ہی ورکس بھی کہہ سکتے ہیں، ہی از ورکنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعمل وہ کام کرتا ہے، فی شرکت تجاریت کبیرہ۔ ابھی جب میں نے وقف کیا تو میں نے یہ نہیں کہا کبیرتن، کبیرہ۔ وہ کام کرتا ہے ایک بڑی تجارتی کمپنی میں، ان اے بگ کمرشل کمپنی۔ تو یہ کیا بن رہا ہے؟ شرکہ تجاریہ کبیرہ، یہ موصوف اور صفت جس کو منعوت اور نعت بھی کہتے ہیں۔ شرکہ موصوف ہے، پھر تجاریہ اس کی صفت ہے، کبیرہ اس کی صفت۔ تو آپ نے دیکھا کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے۔ موصوف شرکہ ہے نا، تو یہ مجرور ہے، مطلب اس کے نیچے دو زیریں ہیں، تنوین ہے، تو اس کی صفت تجاریتن کبیرتن وہ بھی بالکل ویسے ہی آئی ہے۔ وہ ایک بڑی تجارتی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ یذهب سعید الی الشرکۃ بالمترو۔ یذهب کا مطلب وہ جاتا ہے۔ آپ کو پتا نا فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، با کے اوپر پیش ہے۔ سعید سعید، الی الشرکۃ اپنی کمپنی کی طرف، بالمترو میٹرو سے، وہ میٹرو کے ذریعے اپنی کمپنی جاتا ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، چونکہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے یذهب سے، فعل مضارع سے، لیکن وہ جو پچھلا جملہ تھا اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی تھی نا، تو وہ جملہ اسمی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وَيَعْمَلُ 8 ساعات فی اليوم وَيُحِبُّ عَمَلَهُ۔ وَيَعْمَلُ اور وہ کام کرتا ہے 8 ساعات، اس پہ غور کیجیے، 8 گھنٹے، 8 ساعت، اس کا مطلب ہوتا ہے 8 گھنٹے۔ فی اليوم میں، ایک دن میں، ایک دن میں 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ اور پسند کرتا ہے، عملہ اپنے کام کو۔ تو یہ یحب جو ہے، اس کا جو اگر ماضی میں آپ سے پوچھوں تو کیا ہوگا؟
تو یہ باب فعال میں ہے نا، تو اس کا ماضی جو ہے وہ ہے احبہ، اصل میں ہے احبب، تو چونکہ بعد دو ہیں تو اس لیے یہ اکٹھے ہو گئے احبہ ویحب، اور اگر ماضی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ احبہ عملہ، لام کے اوپر زبر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ نادر مہندس کہرباء، نادر ایک اور نام ہے، وہ انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر کو کہتے ہیں مہندس کہرباء، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مہندس مضاف ہے، کہرباء مضاف الیہ ہے۔ یعمل وہ کام کرتا ہے، فی مشروع صناعی، وہ ایک انڈسٹریل پروجیکٹ میں کام کرتا ہے۔ یہ جو مشروع ہے نا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں پروجیکٹ، صناعی انڈسٹریل، وہ ایک انڈسٹریل پروجیکٹ میں کام کرتا ہے۔ یذهب نادر إلى العمل بالدراجة، نادر اپنے کام کو جاتا ہے بالدراجة، دراجہ کہتے ہیں سائیکل، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، سائیکل کے ذریعے اپنے کام کو جاتا ہے۔ اور اگر موٹر بائک کہیں گے تو پھر آپ کہیں گے الدراجۃ الناریہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں موٹر بائک، اور خالی دراجہ ہے تو یہ سائیکل ہے۔ وَيَعْمَلُ 6 ساعات فی اليوم وَيُحِبُّ عَمَلَهُ، اور دن میں 6 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ 6 گھنٹے کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے 6 ساعات، 6 گھنٹے۔ وَيُحِبُّ عَمَلَهُ، اور اپنے کام کو پسند کرتا ہے۔ ابھی آگے دیکھیں، سلمہ ممرضۃ فی مستشفی الحی، یہ ایک مستشفی ہے، ہاسپٹل، اور اس کا نام ہے الحی۔ سلمہ ایک نرس ہے ہائی ہاسپٹل میں، ہائی ہاسپٹل کا نام ہے، تو مستشفی کہتے ہیں ہاسپٹل کو، اس کی جمع ہوتی ہے مستشفیات۔ ممرضہ، ممرضۃ کہتے ہیں نرس کو، نرسنگ، اور اس کی جمع ہوتی ہے ممرضات۔ تذهب الى المستشفى صباحا، وہ صبح کے وقت ہسپتال جاتی ہے۔ تو ابھی دیکھیں ورب تذهب آیا ہے، پہلے تھا یذهب، یذهب کیوں تھا؟ کیونکہ فاعل مذکر تھا، اب چونکہ فاعل مؤنث ہے تو یہ آ رہا ہے تذهب۔ وتعمل 7 ساعات فی اليوم، اور دن میں 7 گھنٹے کام کرتی ہے، تو 7 کو کہتے ہیں 7۔ 8 گھنٹے کے لیے کیا تھا؟ 8 ساعات، 6 گھنٹے کے لیے تھا 6 ساعات، اور 7 گھنٹے کے لیے 7 ساعات۔ وَتُحِبُّ عَمَلَهَا، ابھی آپ غور کریں، اور وہ اپنے کام کو پسند کرتی ہے۔ تو یہاں پہ کیوں کہا تحبو؟
ایک تو یہ کہ یہ مؤنث ہے، فاعل مؤنث ہے اس لیے تحبو ہے. پہلے سعید اور نادر تھا تو یحبو تھا، وہاں پہ تھا عملہ ہو لگایا تھا نا، اور یہاں پہ کیا ہے عملہ ہا. دیکھیں عملہ ہا کیوں لگایا؟ چونکہ مؤنث. ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے. آگے دیکھیں راشد مصور صحافی، نادر ایک فوٹوگرافر ہے. صحافی کا مطلب ہوتا ہے صحافی، یعنی صحافت میں ایک فوٹوگرافر ہے. درس الاعلام فی الجامعہ، الاعلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ جرنلزم کو کہتے ہیں الاعلام، اور عربی میں الاعلام میڈیا کو بھی کہتے ہیں، اور الاعلام عربی میں انفارمیشن کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ الاعلام یعنی میڈیا، الاعلام کا مطلب کیا ہے؟ میڈیا. اس نے میڈیا کے بارے میں پڑھا ہے فی الجامعہ، یونیورسٹی میں. درسہ کا مطلب اس نے پڑھا، ابھی یہ ماضی ہے. اگر فعل مضارع کہیں گے تو یہ درس ہوگا نا. وَهُوَ يَعْمَلُ فِي صَحِيفَةٍ يَوْمِيَّةٍ، وہ کام کرتا ہے ایک ڈیلی نیوز پیپر میں. ڈیلی نیوز پیپر کو کہتے ہیں عربی میں صحیفہ یومیہ. تو اس کے نیچے تنوین ہے کسرہ کی، کیونکہ فی لگا ہوا ہے تو مجرور ہے نا. تو صحیفہ موصوف ہے اور یومیہ اس کی صفت ہے، تو صفت اور موصوف اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. یذهب راشد مبکرا الی المکتب، یذهب وہ جاتا ہے، راشد مبکرا ارلی جلدی. ایک پڑھا تھا نا آپ نے مبکرا فی الصباح، اس کا مطلب ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے. اور اگر اکیلا آپ کہیں گے مبکرا تو سویرے سویرے، کیونکہ یہاں پہ صبح کا لفظ نہیں ہے. الی المکتبی اپنے آفس، مکتب کہتے ہیں آفس کو، دفتر کو. عربی میں دفتر کو مکتب کہتے ہیں. یبدأ شروع کرتا ہے، یبدأ شروع ہوتا ہے، العمل کام، الساعة السابعة 7 بجے، صباحا صبح، صبح 7 بجے کام شروع ہو جاتا ہے. یبدأ شروع ہو جاتا ہے. اس کا ماضی کیا ہوگا؟ بدأ. بدأ کا مطلب شروع ہوا. یبدأ شروع ہوتا ہے. کیا شروع ہوتا ہے؟ العمل کام. تو کام چونکہ مذکر ہے اس لیے یبدأ ہے. اور آگے اس کے اوپر غور کریں آپ، الساعة السابعة اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 7 بجے. اور اگر یہ کہیں کہ 8 بجے تو کیا کہیں گے؟ الساعة الثامنة. اگر آپ کہیں کہ 2 بجے کہیں گے الساعة الثانية، صباحا صبح. وَيَنْتَهِي السَّاعَةَ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ، اور ختم ہوتا ہے کیا چیز؟ کام. ینتہی ختم ہوتا ہے. یہ فعل مضارع ہے نا، تو انتہا اگر ہوگا تو فعل ماضی ہوگا. 2 بجے ختم ہو جاتا ہے، بعد الظہر آفٹر نون. بعد الظہر کہتے ہیں آفٹر نون کو. بھی یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا. تو یہ آپ لکھیں، یعمل راشد 8 ساعات فی اليوم، راشد کام کرتا ہے 8 گھنٹے
ایک دن میں. وَيَعْمَلُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فِي الْأُسْبُوعِ اور ایک ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہے. 5 days a week انگلش میں کہتے ہیں نا, he works 5 days a week. تو 5 days a week کو کیا کہیں گے؟ 5 أيام في الأسبوع. العطلة يوما السبت والأحد. چھٹی, العطلہ کہتے ہیں چھٹی کو, چھٹی کا دن, ڈے آف جس کو آپ بولتے ہیں. تو ڈے آف جو عطلہ ہے وہ 2 دن ہوتی ہے, ہفتہ اور اتوار. سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو, سیٹرڈے, اور احد کہتے ہیں سنڈے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا یوما لکھا ہوا, اصل میں تھا یومانی. تو چونکہ یہ مضاف بنانا تو نون گر گیا. آپ کو پتا ہے تسنیہ میں نون گر جاتا ہے. یومن کہتے ہیں ایک دن کو, یومانی, یومینی, اس کا مطلب ہے 2 دن. تو یوما السبت والاحد مضاف کی وجہ سے نون گر گیا. یذهب جاتا ہے, راشد, راشد, الی العمل اپنے کام کو, بالسیارتی کار کے ذریعے, بائی کار. راشد goes to work by car. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں. فعل مضارع سیکھا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو فعل ماضی بتایا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر کوشچن کچھ بنتے ہیں. مثلا یہ پہلا کوشچن دیکھیں, ما محنت راشد, راشد کا پیشہ کیا ہے؟ محنہ کہتے ہیں پیشے کو, راشد کا پیشہ کیا ہے؟ ماذا درس, اس نے کیا پڑھا ہے؟ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اوپر والی جو پیراگراف ہے اس سے. ماذا درس, اس نے کیا پڑھا ہے؟ این درس, اس نے کہاں پڑھا ہے؟ اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. این یعمل, وہ کہاں پڑھتا ہے؟ اینا کا مطلب کہاں. متی یبدأ العمل, کام کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ متی ینتہی العمل, کام کب ختم ہوتا ہے؟ متی کا مطلب کب. کم ساعتا یعمل فی اليوم, وہ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہے. یہ جو کم ہے نا, اس کا مطلب ہے کتنے, اور اس کے بعد جو بھی آپ کلمہ لے کے آئیں گے وہ منصوب ہوگا. کم ساعتا, کم یومن, ایسے کہیں گے. آگے کم یومن یعمل فی الاسبوع, ہفتے میں کتنے دن کام کرتا ہے؟ دیکھا آپ نے کم یومن آیا. کیف یذهب الی العمل, وہ کام پہ کیسے جاتا ہے؟ کیف کا مطلب کیسے. متی العطلۃ, چھٹی کب ہوتی ہے؟ چھٹی کا دن کب ہوتا ہے؟ ایک تو چھٹی ہوتی ہے نا جو روزانہ کی 2 بجے, وہ والی نہیں ہے, یہ ہے جو ہفتے کی چھٹی ہے, جس کو آپ ڈے آف کہتے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں عطلہ. تو یہ اس کے سوال تھے. ان سوالوں کے جواب آپ نے اس پچھلے پیراگراف سے نکالنے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو اس کا جو بھی سوال آپ کے ذہن میں بنتا ہے وہ آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سیشن میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.